جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاک ہربل سپورٹ چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ہرن کھوری کے بارے میں، اور اس کی بہت ساری اقسام ہیں، اور خاص طور پر اس کا جو فائدہ ہے وہ بہت ہی کمال کا ہے۔ اور اس کے نام کے حوالے سے دیکھا جائے تو پنجابی میں اسے لیہلی بوٹی کہتے ہیں، سندھی میں لیلا بوٹی بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح اس کی پہچان میں اگر بات کی جائے تو یہ ایک چھوٹی سی بیل ہے۔ اور اسی طرح اس کے جو دیکھا جائے تو یہ پیدا گوارے کے کھیتوں میں، اور اسی طرح گندم کے کھیتوں میں، اور تقریباً ہر موسم میں کہیں نہ کہیں مل جاتی ہیں۔ اور اس کی شاخیں بالکل دھاگے کی طرح، اور اس کے پھول جو ہوتے ہیں وہ سفید اور اسی طرح گلابی رنگ کے بھی ہوتے ہیں، اور مختلف چیزوں پر دیکھا جائے تو اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کی پیدائش کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ہندوستان، پاکستان اور اکثر علاقوں میں پائی جاتی ہے، اور اس کا جو مزاج اس کا گرم خشک ہے، اور اسی طرح اسے استعمال کیا جاتا ہے مصفحہ خون کے لیے، اور مختلف جو امراض ہوتے ہیں جیسے خارج، دھدر، چنبل اور ایسی چیزوں پر اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا بہت سارا فائدہ بھی ہے، اور بہت سارے حکماء حضرات اس میں کشتہ سازی کرتے ہیں، اور اسی طرح اس میں بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات بہت سارے لوگ اکیلا ہی اسے استعمال کراتے ہیں، اور اکثر جو حکماء حضرات ہیں تو اس سے بھرپور فائدہ لیتے ہیں۔ اور تینوں اگر دیکھا جائے تو ان کی جتنی بھی اقسام ہیں سبھی میں دودھ نکلتا ہے، اگر اسے توڑا جائے تو اس سے دودھ نکلتا ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ تو بہت ہی کمال کا ہے کہ آپ نے کھانسی و نزلہ کے لیے اسے دے سکتے ہیں۔ ہرن کھوری اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت کمال ہے، تو یہ آپ نے 1.5 ماشا لینی ہے، خاص طور پر جو کھانسی اور نزلے کے لیے۔ تو 1.5 گرام آپ اسے لیں گے، اور ملٹھی چھیلی ہوئی اس میں 1.5 ماشا، اور گو زبان اس میں آپ نے 6 ماشا لینا، اور اسی طرح گل بنفشہ آپ اسے 2.5 ماشا لیں گے۔ تو یہ اس کا آپ نے جوشاندہ بنا کر صاف کر کے اور اسے پن لینا ہے۔ پننے کے بعد آپ اسے نزلہ زکام کے لیے دیں، بہت ہی مفید اور انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آگے اس کا جو فائدہ ہے وہ بندش حیض کے لیے ہے، جب کہ حیض بند ہو جاتا ہے، چاہے وہ موٹاپے کی وجہ سے ہو، چاہے وہ کسی بھی بیماری کی وجہ سے ہو، تو اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح ہرن کھوری اس میں 2 ماشا لیں گے، اور اسی طرح ابہل جو بیر ہوتے ہیں وہ 6 ماشے، اور چھیلا ہوا امبل تاش اس میں 9 ماشے ہوگا، اور اسے آپ نے کوٹ لینا ہے، اور کوٹنے کے بعد آپ نے اس کو جوشاندہ بنانا ہے۔ جوشاندے میں آپ نے 2.5 تولہ چینی آپ ڈال سکتے ہیں، تو یہ آپ صبح شام دیں، تو اس سے جو پرابلم حیض کا ہوتا ہے وہ کچھ دنوں میں مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح آگے چل کے دیکھتے ہیں تو یہ دائمی قبض کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند چیز ہے، اور اکثر لوگوں کو جو دائمی قبض ہو جاتی ہے اس میں بہت ساری پرابلم ہوتی ہے، تو آپ اس میں ہرن کھوری خشک لے کر اس کا سفوف تیار کر لیں۔ آپ کو 50 گرام چاہیے، 20 گرام چاہیے، جتنی بھی چاہیے، تو یہ لے کر آپ اس کا سفوف تیار کر لیں خشک کر کے۔ تو اس میں گڑ ڈال کر چھوٹے سے بیر کے برابر، یعنی چھوٹے بیر کے برابر آپ اس کی گولیاں بنا لیں، اور 2 گولی صبح اور 2 گولی شام گرم دودھ کے ساتھ، اور تقریباً کھانے سے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ بعد میں دینا چاہیے۔ تو اس سے جو بگڑی ہوئی قبض ہوتی ہے یا قبض کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ان سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اس کا فائدہ یہ بھی بہت کمال کا ہے کہ خاص طور پر جو بواسیر ہوتی ہے
اس میں بہت سارا خون ضائع ہوتا ہے اور مختلف امراض یعنی کہ پیدا بھی ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ خونی بواسیر ہو جاتی۔ تو بواسیر خونی کے لیے ہرن کھرین کا بہت ہی زبردست اور کمال کا رزلٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں ہرن کھری، چھ ماشا اور کالی مرچ جو ہے 7 عدد، ان کا آپ نے 10 طلب پانی ڈال کر اس کا شیر نکال لینا، اور نکالنے کے بعد اگر موسم گرم ہو تو پھر اس میں آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں اگر، اور 1 ہفتے تک استعمال کریں تو یہ خونی جو بواسیر ہوتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی، اور صرف کھانے کے لیے آپ چاول استعمال کریں، اور ہر روز دست آ کر یہ مرض بالکل ختم ہو جاتی۔ تو یہ جو ہوتے ہیں نازک لوگ، ان لوگوں کو استعمال نہیں کرانا چاہیے، اور یہ جو پرانی بواسیر ہے بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح کمزور نظر کے لیے بھی بہت کمال کی چیز ہے۔ اگر نظر کی کمزوری ہے یا آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اس میں اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر نظر کی جو کمزوری ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو نظر کی کمزوری کے لیے ہرن کھرید کا تازہ رس آپ نکال لیں اور ململ کے کپڑے میں تر کر لیں اور خشک کر لیں، اسی طرح 5-6 دفعہ کریں، اور پھر اس کا ایک بتی بنا کر یا فتنہ بنا کر چراغ میں رکھیں، اور چراغ کے اندر رکھ کر چنبیلی کا تیل ڈال کر اس کا کاجل تیار کریں۔ تو یہ کاجل آنکھوں میں لگانے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جو درد ہوتا ہے وہ بھی نگاہ کے اندر وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور بہترین قسم کا اگر جو لوگ آپریشن کراتے ہیں تو اس سے پہلے 1 دفعہ اسے ضرور آزمائیں اور دیکھیں گے کہ اس میں کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ تقریباً یہ کھانسی اور دمے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ تو ہرن کھری کو جلا کر آپ نے اس کو پانی میں تر کر کے اس کا نمک نکال لیں، اور نمک جو ہے وہ اس قدر فائدہ مند ہے کہ یہ کھانسی اور دمے کے لیے بھی بہت ہی کمال کا، اور بندش پیشاب کے لیے تو انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ تو اس کے علاوہ اس میں کشتہ سازی بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جیسا کہ اس میں کشتہ چاندی کی جاتی ہے۔ طریقہ کار کچھ اس طرح کو کشتہ چاندی برادہ آپ صاف ستھری 1 تولہ لے لیں، اور تازہ ہرن کھری جو ہے آدھا پاؤ لے کر اسے کھرل کر لیں۔ کھرل کرنے کے بعد اس کو جو چاندی ہے اس میں بھی تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا نقدہ بنا کر 15 سے روپلوں کی آگ دے دیں، اور یہ بوٹی کا دوبارہ پھر اسی طرح دے دیں۔ 2 دفعہ کرنے سے بہترین کشتہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اس میں جو ہڑتال ورقیہ وہ بھی کشتہ ہوتی ہے، اور وہ بھی کشتہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں فائدے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پرانے زخم ہیں یا خون کے اندر زہریلے مواد ہیں یا پرانے زخم ہیں جیسے کہ بغندر وغیرہ، ان کے لیے تمام چیزوں پر یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو اس میں جس طرح کہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ مصفہ خون بوٹی ہے، تو اس کا دیکھ لیں کہ اگر بواسیر کے اوپر اتنا اچھا فائدہ کرتی ہے تو اسی طرح حیض کے اوپر بھی، اور بس طریقہ کار اس کا بدلنا ہے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ طبیب کو ہوگا، کیونکہ یہ ایک قدرت کی طرف سے فری بھی ملتی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اسی طرح اسے استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ دوست جو اس معلومات کو آپ کی دیا، آپ اسے ضرور دوستوں سے شیئر کریں گے اور دوستوں کو بھی بتائیں گے، اور خود بھی اس پر عمل کریں گے۔ یہ انتہائی کمال کی چیز ہے اور بہترین چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت کمال کے فائدے رکھے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔